کہ وہ صرف دینی تعلیم تک نہیں رکے. اچھا. انہوں نے تاریخ میں گہری دلچسپی لی. وہ ایک مورخ بنے، اپنی قوم کی، اپنے علاقے کی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کیا. کتابیں بھی لکھی. ہاں، ان کی کتابوں کا ذکر آتا ہے باجوڑ، تاریخ کے آئینے میں. جی، اور دوسری وسائل سے مالا مال پختونخوا. ان میں انہوں نے قبائلی پٹی کی ایک مختلف تصویر دکھائی، صرف لڑائی جھگڑے والی نہیں بلکہ جہاں وقار بھی ہے، مزاحمت بھی ہے. یہاں ایک اہم نقطہ ہے ان کی سیاست کا. اس علاقے میں عموماً علماء کرام وہ زیادہ تر مذہبی یا قدامت پسند جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح، یقیناً، اور شاید یہی ان کی فکر کی انفرادیت تھی. ان کے لیے لگتا ہے انصاف اور عوام کی بھلائی وہ کسی خاص نظریاتی خول سے زیادہ اہم تھی. ان کا زور تعلیم، امن اور لوگوں کو بااختیار بنانے پر تھا. اور لوگوں نے بھی اس بات کو سمجھا. شاید 2023 کے الیکشن میں NA8 باجوڑ سے 12,000 سے زیادہ ووٹ لینا یہ کم بات نہیں ہے. بالکل، یہ عوامی اعتماد تھا، اور اسی بنیاد پر وہ FCR یعنی فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کی واپسی کے سخت خلاف کھڑے ہوئے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ قبائلی علاقے پھر سے اس پرانے نو آبادیاتی نظام میں دھکیل دیے جائے. پھر وہ وقت آیا جولائی 2025 کا. خار میں امن پاسوں ایک پرامن احتجاج. جی، امن کے لیے، انصاف کے لیے ایک ریلی تھی. مولانا خان زیب اس میں پیش تھے. یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اپنے علاقے کے سکون کی بات تھی. مگر امن مانگنے والوں پر ہی حملہ ہو گیا. افراد نے فائرنگ کی. مولانا خان زیب موقع پر ہی شہید ہو گئے. ان کے پولیس گارڈ شہزادہ اور کئی لوگ شدید زخمی بھی ہوئے. ڈاکٹر طارق، شاہ سوار، عثمان، کئی نام ہیں. کیا وہ ان خطرات کو جانتے تھے؟ یقیناً جانتے ہوں گے. ان کا ایک قول بھی تو ہے کہ مجھے نتائج کا علم تھا، لیکن پختون ولی کا تقاضا تھا کہ میں ثابت قدم رہوں. مطلب انہوں نے جان بوجھ کر ہمت کا راستہ چنا، خاموشی کا نہیں. ان کی شہادت ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن کیا ان کا پیغام، ان کا کام وہیں ختم ہو گیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ان کی فکر زندہ ہے. ان کی کتابیں آج بھی باجوڑ میں نوجوان پڑھتے ہیں. ان کے مضامین جو مختلف اخبارات اور ویب سائٹس جیسے روزنامہ شہباز، TNN، پختون میگزین میں چھپتے رہے، وہ اب بھی زیر بحث ہیں. تو انہوں نے صرف نظریات نہیں چھوڑے بلکہ ایک طرح سے مزاحمت کا طریقہ بھی بتایا، عدم تشدد پر مبنی. بالکل، اور یہ بھی دکھایا کہ ایک شخص دیندار مسلمان بھی ہو سکتا ہے، پشتون بھی، عالم بھی اور امن کا حامی بھی. یہ ساری شناختیں ایک ساتھ ممکن ہیں. صحیح. لیکن ان کی شہادت ایک طرح کی وارننگ بھی ہے، ایک تلخ یاد دہانی کہ ہمارے ہاں جو لوگ بندوق اور جہالت دونوں کو للکارتے ہیں، ان کے لیے راستہ آسان نہیں ہوتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ مولانا خان زیب ایک عالم تھے جنہوں نے شدت پسندی کو چیلنج کیا، ایک سیاستدان تھے جنہوں نے اصولوں پر ووٹ کا سودا نہیں کیا، اور ایک شہید جن کی موت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جہاں گولیوں کا شور ہو وہاں اصل انقلاب وہ اکثر کتاب سے ہی شروع ہوتا ہے. جی ہاں، قوم کو انہیں صرف ان کی موت سے نہیں بلکہ ان کی زندگی سے، ان کی ہمت سے اور جس طرح انہوں نے دوسروں کو متاثر کیا اس سے یاد رکھنا چاہیے. اور آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولانا خان زیب کی زندگی اور ان کے اصول وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں کے لیے جہاں تشدد بہت زیادہ ہے. وہاں علم کی، امن کی اور ایک با اصول قیادت کی کیا اہمیت ہے.